إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 136 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور 135 کو تھوڑا سا ایک کوئک ریویو دے لیتے ہیں. ہم نے کل بھی بات کی تھی اس پر. تو بات یہ ہے کہ عدل اور انصاف کی بات ہو رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ انصاف پر قائم رہو, اللہ کی خاطر جو ہے عدل اور انصاف کے اوپر قائم رہو. ٹھیک ہے. اور عدل اور انصاف کا ہم کل بات کر رہے تھے کہ اس کا تعلق صرف عدالتوں سے نہیں ہے بلکہ ساری زندگی کے معاملات میں ہم عدل اور انصاف کی ایک کیفیت میں ہوتے ہیں, کیونکہ ہر جگہ پر ہمیں عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا حق اس کو دینا. ٹھیک ہے. تو ہر ایک کے حق میں آپ دیکھیں کہ پھر اللہ کے حقوق بھی آ جاتے ہیں, بندوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں. اور پھر عدل کیا ہے کہ ہم دوسرے کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یعنی عدل کا تقاضا یہ ہے, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. سو عدل اور انصاف جو ہے یہ انفیکٹ ہماری پوری زندگی کے اوپر محیط ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کے بغیر نظام زندگی بہترین طریقے سے چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے. عدل اور انصاف کے بغیر جب ہر ایک کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا تو پھر زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور آپ دیکھتے کیسا ہوتا ہے جن جگہوں پر, جن گھروں میں, جن آفیسز میں جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا, عدل کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا, وہاں پر لائک فساد برپا ہوتا ہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ ممالک کی بات لیں یا ریاست کی بات لیں تو جب عدالتیں انصاف قائم نہیں کرتی تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر معاشرے کے اندر انارکی پیدا ہوتی ہے. تو ہر جگہ پر جہاں عدل اور انصاف کی ضرورت ہے اس کو قائم کرنا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قطع نظر اس سے کہ معاملہ تمہارے ماں باپ کا ہے یا تمہارے کسی عزیز کا ہے, جو بھی غلط کر رہا ہے, جو بھی عدل اور انصاف کے تقاضوں سے ہٹ رہا ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے, وہاں پر آپ نے حق کے لیے کھڑے ہونا. ٹھیک ہے. وہاں پر حق کے تقاضے کو پورا کرنا ہے, حق کے لیے کھڑے ہونا. گھر کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری لائک گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں ڈفرینس کیا جاتا ہے بیٹی میں بہو میں, اسی طرح اولاد میں فرق کیا جاتا ہے, بیٹے اور بیٹی میں فرق کیا جاتا ہے. تو اگر ہمیں شعور ہے اور ہمارے خاندان میں ایسا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کہا جا رہا ہے, کونوا قوامین بالقسط. ٹھیک ہے. اور کیا, شہداء للہ, اللہ کی خاطر گواہ بنو, اللہ کی خاطر کھڑے ہو جو حق کے ساتھ. اور یاد رکھیں جو لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں نا, اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے. اللہ تعالی ان کے لیے ان کی لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے, جو دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. جیسے حضرت ابن عباس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی تھی نا کہ احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کی حدود کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ, اللہ کی حدود کی حفاظت کرو. تو تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو, تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی اللہ کی مدد ایسے تمہارے ساتھ ہوگی گویا تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھتے ہو. سو اپنے حصے کا کام ہم کرتے جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. اور یہی بات پیچھے بھی کہی گئی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, بہترین کارساز.
تو اگر ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو وقف کریں گے، اگر ہم اللہ کی خاطر پیچھے جیسے خانگی معاملات میں بھی کے بارے میں بھی ہم پڑھے تھے اور فوکس اسی چیز پر تھا کہ صلح کر کے رکھو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو معاملات کرتے ہوئے، تو اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہوتا ہے، ان اللہ مع المتقین، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں، کیونکہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہی سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس میں بھی آتا ہے نا سورہ حجرات میں بھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ اہمیت والا کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی دوستی حاصل کرنا، اس عروۃ الوثقی کو تھامنا جس نے ٹوٹنا نہیں ہے، تو اس کا جو سورس ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے کس کا؟ جو ایمان لاتے ہیں، جو شعوری ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کا دوست ہے، اور دوستوں کو کون اکیلا چھوڑتا؟ اور پھر جس کا دوست اللہ ہو اس کو کسی کا کیا ڈر؟ دنیا میں جان بھی قربان کر دیں گے نا تو خسارے میں نہیں رہیں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو، خود اپنے آپ کو، اپنی 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 صلاحیتوں کو، جتنی بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی صلاحیت ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لگانے کا حوصلہ پیدا کرے اپنے اندر۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کونوا قوامین بالقسط، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں تو لگانا ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کریں کہ آپ کے سامنے، آپ کے گھر کے اندر کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، محض اس لیے کہ ناانصافی کرنے والا آپ دیٹ از ڈیئرسٹ ٹو یو، آپ اپنی چشم پوشی کر لیں؟ نہیں، بیٹا زیادتی کر رہا ہے تو بہو کا ساتھ دیں، ماں زیادتی کر رہی ہے تو بھابھی کا ساتھ دیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے لیے کوئی ناراض ہو بھی جائے گا تب بھی اس کے جو لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ ہے نا وہ بہت عمدہ ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ کی خاطر حکمت کے ساتھ خیر پہنچائیں گے، خیر بانٹیں گے، صلح کرائیں گے تو اس کی برکتیں ضرور پائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 136 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ آیت پہلے بھی بہت دفعہ میں کوٹ کرتی ہوں اور اکثر ہی آپ کو کوٹ کرتی ہوں، اب تو آپ کو یاد بھی ہو چکی ہوگی کہ ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ آپ لوگ ایک ریمائنڈر ڈالیں جلدی سے، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں ریمائنڈر ڈالیں، یہ آیت بہت زبردست ہے، بہت خوبصورت۔ اگر کوئی آ جاتا ہے اور اس چیز کو سمجھ جاتا ہے تو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ کال کر لیں آپ کسی کو جس کو چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آئے، اس کو ایک میسج کرتے ہیں، کال کر دیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، پھر لیو کر دینا، بے شک کام کرتے کرتے سن لو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ ایمان لانے والے کون ہیں؟ ہم ایمان لانے والے نا، ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے۔ اچھا ہمارا ایمان کیسا ہے؟ کیا ہم نے سوچ سمجھ کر یہ بات کہی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یا یہ کہ یہ موروثی ہے، مطلب وراثت میں ملا ہوا ہے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں؟ کیسا ہے ہمارا ایمان؟ ہم نے سیکھا ہے ایمان کو، یا یہ کہ ہمیں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دے دی گئی تھی اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، سو ہم اسی کو مانتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ میم اگر تو ہم سیکھ رہے ہیں جب ابھی، تو پھر کہا جا سکتا ہے پھر عمل بھی کریں ایمان لانے والے، اس سے پہلے تو بس ایسے ہی لگ گیا تھا۔
ہمارا میرے خیال عام طور پر ایمان کے پیٹ سے جی، ایمان، السلام علیکم، ماں السلام کے پیٹ علیکم سے ایمان لے کر آئے ہیں نا. جی، میرے خیال میں تو یہ ہے کہ جب ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے اور زندگی میں سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اسلام لے آؤ، لیکن جو وقت کے ساتھ ٹائم گزرتا جاتا ہے اور ہمیں ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اور ہم اپنے بذات خود وہ موروثی نہیں رہتی بات، وہ تو دل کے ساتھ قبول کی جاتی ہے بات کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور رسولوں پر بھی ملائکہ پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے. جمیلہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے پیرنٹس سکھاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر فرشتوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان لانا. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا؟ میڈم میں یہ بات سوچ رہی ہوں، بچہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ تو نہیں ہے، تو مطلب آج کل جو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے اذان دے کے مسلمان ضرور کرتے ہیں، لیکن جب تک اسے نالج نہیں دیں گے جیسے کہ دینا چاہیے تو وہ تو ایکسیڈنٹل مسلمان ہی ہیں. ہم لوگ ہم شعوری طور پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہمیں بس پتہ ہے ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب ہم نے نہیں جانا. ایگزیکٹلی آمنو کا مطلب یہی یہ کہہ رہے ہیں نا، ایمان لے آؤ لیکن عمل کرو. آمینو کا مطلب ہے دل سے اس پر عمل کرنا، میرا خیال تو یہ. ہاں دیکھیں ایمان آپ جو ہے بتائیے. نا، بالکل ٹھیک، آپ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں پتہ کیا ہے، ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ. اچھا، اب اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے 1450 سال پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو کوئی بھی موروثی مسلمان نہیں تھا. وہاں سب جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا رہے تھے، لیکن پھر بھی انہیں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ہے نا، انہیں بھی کہا جا رہا ہے، اور ہم جیسے موروثی مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے جو مسلمان گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایمان جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک بیج کی طرح ہے، ایک سیڈ کی طرح ہے. ایک سیڈ جو ہے وہ تبھی پھلدار درخت بنتا ہے جب اس کو اس کے موافق مٹی ملتی ہے، زرخیز مٹی ملتی ہے، آب و ہوا ملتی ہے، ماحول ملتا ہے، دھوپ ملتی ہے، تب وہ بیج جو ہے وہ ایک تناور درخت بنتا ہے. اسی بیج کو اگر آپ کسی شیشے کی بوتل میں ڈال کر اپنی میز کے اوپر سجا دیں گے تو وہ بیج کبھی بھی تناور درخت نہیں بنے گا. تو ایمان ہمارے دلوں میں ایک بیج کی طرح ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے. جیسے بیج کے بغیر درخت نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، بیج کے بغیر درخت نہیں بنے گا، اسی طرح ایمان کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو بیج تو ہے ہمارے پاس، جب ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو وہ بیج تو آ گیا ہمارے اندر. اچھا، جب ہم نے کسی داعی دین کے کہنے پر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ بیج ہم نے لے لیا، وہ بیج ہمارے اندر آ گیا. اب اس بیج کو تناور درخت بنانے کے لیے موافق آب و ہوا دینی، زرخیز مٹی دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور ایمان جو بیج ایمان کا ہے اس کے لیے موافق سوٹیبل جو ایٹماسفیئر ہے، جو سوٹیبل اس کے لیے سوئل کوالٹی ہے، جو سوٹیبل اس کے لیے لائک یو کڈ سے کہ اس کو پانی دینا ہے، وہ ہے علم. کیا ہم اس کو اس علم بیچ کے سوری ساتھ جی میرا خیال ہے کیا جو آپ فرما رہی ہیں بیج، تو وہ بیج عہد الست نہیں ہے کیونکہ ارواح کو پیدا کیا گیا اور ان میں ڈالا گیا، یہ وہی بیج ہے عہد الست کا جو آپ بتا رہی ہیں. سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سبھی کے اندر رکھا ہوا ہے، کیونکہ فطرت جی پر بات ہے نا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطرت، دین فطرت جو ہے وہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی. وہ جو عہد الست کا ذکر ہم سورہ اعراف میں انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ تو ہے ہی. لیکن ہم یہاں پر کیونکہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس نہیں کہہ رہے، اگر عہد الست کی بات ہو رہی ہوتی نا تو یا ایھا الناس کہا جاتا. یہاں ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا، ٹھیک ہے، جس کا اقرار کریں کہ میں ایمان لے آیا، انہیں یہ کہا جی جا رہا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو نرش کرو،
جیسے بیج کو نرش کیا جاتا ہے نا، جیسے بیج کو کی حفاظت کے ساتھ اس کو پودا بننے میں اس کو موافق اس کا دیا جاتا ہے، ساری اس کی جو اس کی نیڈز ہے اس کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، اسی طرح اپنے ایمان کو نرش کرو، کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ، شعور کے ساتھ۔ تو آپ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم جیسے لوگوں کو جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور فرشتوں پر اور آخرت پر اور تقدیر کے خیر و شر کے من جانب اللہ ہونے پر، تو اس کو سمجھو گی، شعوری ایمان لے کر آؤ، اس کو سمجھو گی۔ اچھا، اب اس کو تھوڑا سا کمپیریزن کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ کمپیریزن ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ دین کا علم سیکھنے سے پہلے ہمارے ایمان، ہمارا جو قرآن کا علم ہم نے حاصل کیا، اس میں اس سفر سے پہلے ہمارے ایمان کا سٹیٹس کیا تھا، اور قرآن کے اس سفر میں جبکہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 136 پہ پہنچ گئے ہیں، ہمارے ایمان میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اچھا، کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، آمینو۔ آمینو جو ہے نا، یہ فعل امر ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اٹس آپشنل۔ ٹھیک ہے، تم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، تم نے جانے انجانے میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ، بس ٹھیک ہے، دیٹس انف، اب جو تم جو مرضی کرتے ہو، نہیں۔ آمینو مینس ڈو دس، کیا؟ ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان لاؤ؟ شعوری ایمان لاؤ۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا کہ فَعْلَمْ، پس علم حاصل کرو، انَّهُ لا الہ الا، کہ بے شک اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس چیز کا علم حاصل کرو۔ وہاں پر بھی امر کا صیغہ۔ اب آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ سو اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، ہم ڈھونڈیں اس چیز کو، اس کی کائنات کی نشانیوں میں، اس کے قرآن کی آیات میں، کونی آیات میں بھی اور شرعی آیات میں بھی، ہم اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب ہے، مثال کے طور پر ہم نے سیکھا اس قرآن کے سفر میں، ہم نے سیکھا ہمارا رب ہے البصیر، ٹھیک ہے؟ ہمارا رب دیکھنے والا ہے۔ اوکے، جب ہم اس چیز کا شعور حاصل کرتے ہیں کہ میرا رب دیکھتا ہے، میرا رب دیکھنے والا ہے، اور فعیل کے وزن پر ہے، یعنی اس کا دیکھنا کہیں پر بھی ڈسکنٹینیو نہیں ہوتا، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی جیسا اللہ دیکھتا ہے ویسا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اوکے، دیٹس اٹ۔ اچھا، پھر ہم نے اس سفر میں یہ سیکھا کہ مالک یوم الدین اللہ ہے، الملیک المقتدر اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ المالک، الملیک، الملک اللہ ہے، گویا ساری دنیا اور آخرت کا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اوکے، یہ ہم نے سیکھا۔ یہ آمینو باللہ کا سفر ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب آپ سمجھ جاتے ہیں، جب آپ اس چیز کو ریئلائز کر لیتے ہیں کہ میرا رب البصیر ہے اور وہ مالک یوم الدین ہے، اس کے ہاتھ میں میرا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم لوگوں سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم ایسے نہیں بن جاتے کہ لوگوں سے تو چھپ جائیں، لوگوں کے سامنے تو نیک بن جائیں، لوگوں کے سامنے تو اپنی فیس سیونگ رکھیں، اور تنہائی میں اللہ کی معصیت کے کام کریں۔ ہمارے ہاتھ میں ڈیوائس ہوگی نا، تو ہم کبھی اس کے اوپر کچھ ایسا نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا۔ یہ ہے سفر، یہ ہے ہمارا سفر جو ہم نے شروع کیا جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، شعور کے ساتھ اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ شعور کے ساتھ ایمان لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یعنی اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ اوکے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی، بٹ
وہ فلان جو ہے وہ بہت اللہ کے نیک بندے تھے، تو اللہ نے ان کو یہ اور یہ دیا ہوا ہے، ان کے اوپر کشف تھا، وہ یہ ان کا جو ہے وہ کرامت تھی، تو کوئی نہیں، اب مشکل پڑی ہے تو میں وہاں بھی چل جاؤں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ تو کیا یہ شرک کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے؟ توحید کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے؟ نہیں، جی نہیں نہیں جی اترتا۔ لیکن جب ہمیں شعور نہیں ہوتا نا، تو ہم اللہ کی صفات میں کبھی نبی کو شامل کر دیتے ہیں، کبھی اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر دیتے ہیں۔ یہاں یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، شعور حاصل کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کے اوپر شعوری ایمان لاؤ، اور پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثلا بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ توکل کس پر؟ صرف اللہ پر، اسباب پہ نہیں۔ اور یہ کیسے سیکھ؟ یہ آمن باللہ کے ساری اس کی جتنا بھی قرآن کا سفر ہے نا، جتنا بھی آپ اس راستے پر چلتے جائیں گے، یہ سب آپ کے اپنے رب کی معرفت کا سفر ہے۔ ٹھیک؟ تو اللہ پر ایمان لاؤ، شعوری ایمان لاؤ، اس کی الوہیت کے معاملے میں بھی، اس کی ربوبیت کے معاملے میں بھی، اس کی اسماء و صفات کے معاملے میں بھی، اس کے حقوق کے معاملے میں بھی، اس کے افعال کے معاملے میں بھی، ہر ایک معاملے میں شعوری طور پر ایمان لاؤ۔ So this is required۔ صرف آمنو باللہ پر آپ 4 گھنٹے سے زیادہ بات کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں، بلکہ ساری زندگی بات کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا صرف سم اپ کیا ہے کہ آمنو باللہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ پر شعوری ایمان، اللہ کی معرفت کے ساتھ، اللہ کی پہچان کے ساتھ، اس کے اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ڈسکرائب کیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، سمجھائے ہیں، جو صفات اللہ نے اپنی خود بیان کی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو پہچانے۔ مثلا اللہ کی ایک صفت رحمت ہی آپ لے لیجئے، آمین باللہ، یعنی اللہ کی صفت رحمت کے ساتھ اللہ کو پہچاننا۔ اب یہ صفت رحمت کیا کیا ہے؟ ہم رحمت کو کیا لیتے ہیں؟ ہم صرف نعمت کے مل جانے کو رحمت سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے، ہم نے یہ سیکھا قرآن کے سفر میں، کہ نعمت کے بعض اوقات چھن جانے میں بھی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے سورہ کہف میں آپ ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں اس بچے کا ذکر پڑھتے ہیں جس کو خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ قتل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک نفس کو آپ نے بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا تو بڑی بری بات کی آپ نے۔ تو ایٹ دا اینڈ جب سفر کے آخر میں انہوں نے کیا بتایا تھا کہ یہ بچہ جو تھا اس نے بڑے ہو کر کافر ہونا تھا، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہونا تھا، تو آپ کے رب نے یہ چاہا کہ اس بچے کو بھی چھوٹی عمر میں اٹھا لیں تاکہ یہ کفر نہ کرے۔ ٹھیک ہے؟ وہ بھی بال سے بچ گیا، وہ بھی جہنم میں جان سے بچ گیا، اور اس کے ماں باپ کو چونکہ وہ بہت نیک ہیں تو ان کے صبر کے بدلے اس سے بہترین نعم البدل دیں، اور جو ان کے لیے بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہوگا۔ ایک چھوٹے بچے کی موت although بہت تکلیف دہ ہے، لیکن ایک ایسے جوان اولاد کی نسبت وہ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے جو ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے، جو ماں باپ کو ذلیل کرے، جو مومن ماں باپ کے لیے اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں کہ ان کی اولاد کافر نکل آئے۔ سو بچے کی موت کے اندر بھی رحمت چھپی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے شعوری ایمان، ٹو انڈرسٹینڈ، اور یہ علم کے بغیر آتا نہیں۔ اور یاد رکھیے، علم مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، علم مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اس میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ جی جمیلہ۔ ہاں جی، میرے خیال میں آپ نے بہت اچھا بتایا۔ اگر ہم اس کو سم اپ کریں گے 2 لفظوں کو، آمنو آمینو، یہ صرف صبر اور زیر دونوں میں فرق بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ایک جو آپ نے بتایا ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے کہ آمنو جو موروثی ہوگا، اور آمینو جو شعوری ہوگا، اس کو شعور کے ساتھ ایکسپٹ کر لینا، اور وہ شعور تمہاری ساری زندگی میں ہوگا، زندگی پر حاوی ہوگا۔ میرے خیال میں تو شاید یہی مجھے سمجھ آ رہی ہے جو آپ ہاں جی، بتا رہے ہیں۔ شعور کا سفر تو آپ کو پتہ ہے، شعوری علم جو ہے وہ تو پھر علم کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں نا، وہ اللہ کے کلمات کو تو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ تو یہ سفر تو ساری زندگی جاری رہتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگائی ہیں قرآن کے علم میں، حدیث کے علم کے ساتھ۔ تو آمنو بیسیکلی ایمان لا چکے ہونا ہے۔ آمنو یؤمنو جو ہے، آمنو بیسیکلی جمع کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ جمع اسم جمع ہے، یعنی تو جو پہلے سے ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو
ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آمینو، آپ ایمان لے آؤ. آپ نے بالکل بہت اچھے سے اس کو 2 لفظوں میں ڈیوائڈ کر لیا کہ آمنو وہ ہیں جو پہلے سے ایک ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور جو ان کو امر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اب تم شعوری ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے، بیج تمہارے پاس ہے، اب تم اس بیج کو تناور درخت بننے میں مدد دو. ٹھیک ہے، تاکہ تم اس کا پھل پھول کھا سکو. ایک بیج تو آپ کو پھل نہیں نہ دے سکتا جب تک کہ وہ ایک درخت نہ بن جائے. پھر آپ اس کو ایک پراپر ایک ٹائم کے ساتھ مختلف وہ کبھی اس پہ پت جھڑ آئے گا، کبھی اس کے اوپر پتے آئیں گے، کبھی کچھ ہوگا، مختلف آزمائشوں سے گزر کے پھر وہ پھل دیتا ہے. تو اسی طرح ہمارا ایمان جو ہے یہ بڑھتا رہتا ہے ہماری نیکیوں کے ساتھ، اور پھر ایٹ دا اینڈ جنت کی صورت میں انعام بھی ملے گا انشاءاللہ. آمین. ٹھیک ہے، تو آمینو باللہ میں نے آپ کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ آمینو باللہ کیا ہے، کہ اللہ کی معرفت کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات میں توحید پر قائم رہنا، اور اس کے حقوق، اس کے افعال اور اس کی محبت، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا حقوق میں حقوق بھی آ جاتا ہے، ان سب میں بھی شرک سے بچنا. یہ ہے آمین باللہ. پھر ہے ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا اظہار، ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا تو ہم ساتھ ہی کہتے تھے، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اذان میں بھی ہم بتاتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر ہم شہادتین میں بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہتے ہیں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسا ہی مانیں جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان کو مبعوث فرمایا. نمبر 1 یہ کہ ان کی ذات میں جیسا اللہ نے ان کو بنایا ہم اس میں مبالغہ نہ کریں، جیسے بعض لوگوں نے مبالغہ آرائی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کو بھی جائز قرار دیا، یعنی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرنا جائز قرار دیا. بعض نے ایگزیجریشن کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر اور ناظر مان لیا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. نعوذ باللہ، یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح کا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے ساتھ، اپنی سمع اور بصر کے ساتھ، ایسے مخلوق موجود نہیں ہو سکتی. تو ایگزیجریشن نہیں کرنی. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا، انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. ٹھیک ہے، میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، میری طرف اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے ہیں. سو اللہ کے رسول پر ایمان نمبر 1، ان کی ذات کے معاملے میں کسی بھی مبالغہ آرائی کے بغیر، نہ نیچے گرانا کسی کو، نہ اس کی حیثیت سے اوپر کرنا، جیسا اللہ نے نازل کیا، جیسا اللہ نے بتایا، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا. نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا حصہ ہے یہ کہ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا. ٹھیک ہے، جو وہ تو ٹھیک ہے جی. سوری، میں آپ کو بار بار انٹرپٹ کر رہی ہوں. مجھے یہ دیکھیں کہ رسول اللہ رسول ہی کہا گیا، اور جو یہ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور جو اس طرح پکارتے ہیں ان کو آپ بتائیں یا رسول اللہ دیکھیں، مدد. جو یہ سوچ کے یا رسول اللہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، جیسے ہم یا اللہ کہتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں، ویسے ہی ہم یا رسول اللہ یا پھر یا علی کہیں گے تو وہ ہمیں سن رہے ہیں، تو یہ شرک ہے. اور اگر کوئی اس طرح کہہ رہا ہے، مثلا آپ جیسے اپنی کسی اللہ تعالیٰ رحم کرے، سب کو سلامتی دے، لیکن بہرحال جیسے مثلا میری والدہ فوت ہوگی اور میں اپنے تخیل میں ان سے بات کر رہی ہوں کہ امی آپ دیکھیں، حالانکہ مجھے پتا ہے وہ دیکھ نہیں رہی، مجھے پتا ہے وہ سن نہیں رہی، لیکن میں اپنے جذبات کا ایک اظہار کر رہی ہوں، اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوں. امی آپ کو پتا ہے نا مجھے آپ سے کتنی محبت ہے. وہ صرف میری ایک تخیل ہے، میرا ایک اپنا اظہار ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے سن نہیں رہی، وہ مجھے دیکھ نہیں رہی. تو اگر اس طرح اگر کوئی کبھی کہہ دیتا ہے تو اس میں آپ اس پہ شرک وہ نہیں کہتے، لیکن اگر کوئی اس ایمان کے ساتھ کہتا ہے تو بہرحال اگر وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے تب بھی وہ کم از کم شرک اصغر میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جو رسول ہیں یہ
مطلب زندہ ہے ان کے قبروں میں. دیکھیں لوگ میں کہتے ہیں اگر اس بات میں ہوگی نا تو پھر مجھے ہماری تھوڑا سا بات یہ پھیل جائے گی. دیکھیں تھوڑا سا مجھے میری کلیئر بات کر سنیں, دیں شہداء کے تاکہ بارے میں میں, جواب دے سکوں. ہاں ہاں جی. شہداء کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا, سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ جی جی جو لوگ اللہ کی راہ میں جان قربان کرتے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو, ٹھیک ہے, جی جی ٹھیک ہے, وہ زندہ ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء, وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. شہداء جی. کے بارے میں اچھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ایک اور جگہ بھی جی جی فرمایا. انبیاء کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ زندہ ہیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ انبیاء اور شہداء کی بھی زندگی کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے جیسی زندگی رکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے, جی ٹھیک ہے. دنیا سے وہ چلے گئے ہیں, لیکن شہداء کے بارے میں صحیح احادیث میں بھی موجود ہے کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ عرش کے ساتھ جو قندیلیں لٹکی ہیں سبز پرندوں کی شکل میں, ان کے اندر وہ رہتی ہیں. جنت میں وہ اڑتی پھرتی ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں. انبیاء کے لیے یہ نہیں کہا گیا قرآن میں, ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ انبیاء کے اجسام کو زمین نہیں کھاتی, ٹھیک ہے, مٹی یہ نہیں کھاتی. بالکل ان کے اجسام جہاں کہیں بھی مدفون ہے, جتنے ہزاروں سال بھی ان کے اوپر گزر چکے ہیں, وہ صحیح سلامت ہی ہوں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی زندگی ایسی ہے جیسے زندہ انسان ہے, ٹھیک ہے. جی سمجھ جی. گئے بات؟ ہاں جی بالکل سمجھ آ گئی. تو یہ تو ہے. ہاں ایمان, ٹھیک ہے. ہاں آمنو, اللہ کے رسول پر ایمان لانے میں یہ چیز شامل ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت دی ہے اسی طرح سے ہم اس کو مانیں, اس کے اندر اپنی طرف سے چیزیں شامل نہ کریں. دوسری چیز جو اس میں ہم بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ حصہ ہے, یعنی ہمارا ایمان شعوری ہوتا نہیں جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کرتے. کیوں بھیجا گیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ تاکہ ہم ان کو فالو کریں, تاکہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کے جہنم سے بچ سکیں, جنت میں جا سکیں. یہی مقصد ہے نا ان کا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم جی جی یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو سمجھنا, ان کو اختیار کرنا, یہ آپ پر ایمان کا حصہ ہے. زبان سے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ, ٹھیک ہے, زبان سے تو ہم کہہ دیتے, لیکن یہ صورتحال وہی ہے جیسے ہم کہہ دیتے آمنت باللہ, اور ساتھ میں ہم پھر مرضیاں بھی اپنی کرتے ہیں. ہم کہتے تو ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, لیکن پھر ہم کیا کرتے, سجدے ہم طاغوت کو کرتے, مانتے ہم طاغوت کی ہیں. تو آلموسٹ وہی چیز یہاں پہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں, ہم ان کی اتباع کریں, ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں, کیونکہ ان کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے نمونہ ہے. نمبر 3, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم ان کو خاتم النبیین مانیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور متواتر احادیث میں یہ چیز موجود ہے, احادیث موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن کریم میں بھی آیا سورہ احزاب میں, ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یہ موجود ہے کہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا, ٹھیک. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے مختلف حصے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا, اور محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت آپ سے صرف الفاظ نہیں ہوتے, محبت کیا ہوتی ہے؟ عملی ثبوت. محبت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے وہ بھی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ہم جا کے کسی چرچ کو آگ لگا دیں, کسی مندر کو آگ لگا دیں, ہم اپنی دکانیں جلانا شروع کر دیں, لوگوں کی گاڑیاں توڑنا شروع کر دیں, یہ محبت کا اظہار نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تقاضے پورے نہیں کیے, اس لیے لوگوں کی ہمت ہو گئی کہ آج وہ امت مسلمہ کے نبی کو کوئی بات کر جائے.
یہ امت مسلمہ کی بد عملیاں ہیں، یہ ہمارے اپنے فساد ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ترانے تو بہت گائے، نعتیں تو بہت پڑھی، اتنی پڑھی کہ اس میں مبالغہ کر کے شرک بھی کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ بہت بھی اپنایا تو شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی یا داڑھی رکھ لی، اس سے زیادہ نہیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اخلاق ہے ہمارے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عہد کی پاسداری ہے، نہ ان کے جیسی امانت داری ہے، نہ ان کے جیسا معاف کرنا ہے، نہ ان کے جیسا عدل و انصاف ہے ہمارے اندر، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کہ اخلاق ہیں کہ کان خلقہ القرآن۔ تو تب بھی تو ہمت ہو گئی کفار کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں کچھ کہہ دیں۔ آج امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے والی ہوتی تو وہ سپر پاور ہوتی، جیسا کہ ابتدائی اسلام میں تھی۔ جرت نہیں تھی کسی عیسائی کی، کسی یہودی کی، کسی منکر کی، کسی مشرک کی کہ وہ اسلام کو کوئی کچھ کہہ دیتا۔ حضرت عمر کے دور کے بعد عباسیوں کے غالباً دور کی بات ہے، عباسیوں کے دور میں جہاں پر بنو عباس کے حکمران تھے اور وہ تعیش میں پڑ گئے تھے، ان سے پہلے بنو امیہ کے بھی خیر اسی طرح کے ہو چکے تھے، تو ان میں جب وہ عیسائیوں کے پاس اسپین غالباً اسپین کا جب یہ ہوا ہے نا چکوت، اس سے پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے اپنا ایمبیسڈر عیسائی سپہ سالار کے پاس بھیجا، حکمران کے پاس، تو اس نے کہا، اب وہ جو ایمبیسڈر گیا تھا ان کا، وہ اسی طرح کے شاہانہ لباس اور زیور پہنا ہوا، اور جو انہوں نے جو ہے وہ کیسر و کسرا سے انسپائر ہو کر طریقے اپنا لیے تھے بادشاہوں نے، تو وہ ویسا ہی تھا ٹھاٹ بھاٹ والا۔ اب وہ گیا جب اس عیسائی بادشاہ کے پاس، تو اس نے جا کے انہیں کہا کہ جی مسلمانوں کی طرف سے وہ پیغام لے کر آیا جو بھی، تو اس بادشاہ تھا یا سپہ سالار تھا، اس سے بڑی ایک زبردست بات کہی تھی، اس نے کہا کہ مجھے تمہیں دیکھ کے نا کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، تمہاری نسبت تمہارے وہ ایمبیسڈر، وہ سفیر جو فاقہ زدہ چہروں کے ساتھ، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ہمارے سامنے آتے تھے نا، تو ہمیں ان سے خوف آتا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں یاد ہوگا آپ کو، فلسطین کی چابیاں جب حضرت عمر کے حوالے کی گئی تھی۔ جی جی بالکل صحیح۔ تو یہ ہمارے اپنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، درست وہی بات ہے نا، شعوری ایمان نہیں ہے نا ہمارا، شعوری ایمان نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ محبت عملی ثبوت مانگتی ہے، اللہ سے محبت جب عملی ثبوت مانگتی ہے، جہاں اللہ کی محبت کا ذکر آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی کیا آتا ہے؟ آپ دعا کرتے نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب الی عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان اعمال کی بھی محبت عطا فرما، یعنی میں وہ کر سکوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی عملی ثبوت مانگتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد آمینو کس کی بات ہو رہی ہے؟ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی قرآن۔ اب قرآن پر شعوری ایمان لانا کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے؟ ایمان، ہم سب مانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام، ہم سب مانتے ہیں کہ جی یہ اس کی بہت برکت ہے، اور پھر ہم اس کی برکت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، اس کو کیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ پوری شادی میں اللہ کی صریحاً نافرمانیاں کرتے ہوئے، بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر کے اوپر رکھا کہ اس کی زندگی بابرکت گزرے گی اس قرآن کے سائے کی وجہ سے۔ یہ ایمان نہیں ہے قرآن پر۔ اور کیا کرتے ہیں ہم؟ اور ہمارا قرآن پر ایمان کیسا ہے؟ ہم تاک میں رکھتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ اس کو اوپر تاک میں رکھتے ہیں، کمر نہیں اس کی طرف کرنی، ہاں اس کی طرف پیٹ نہ ہو، اور پھر ہم اس کو اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں
کہ اس کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے اور ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم اس کو کھول لیں. یا پھر کیا کرتے ہیں، رمضان کھول کے پھر ریسے لگاتے ہیں کہ میں نے 3 پڑھ لی اور میں نے 4 پڑھ لی، اور پھر بتاتے بھی ہیں کہ میں نے اتنے قرآن پڑھ لی. یا پھر کیا کرتے ہیں، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بخشش کے لیے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یا پھر کیا کرتے، اس کے اندر بہت بھی کریں گے تو قرات میں مہارت کرنا چاہتے ہیں. میرے پاس لٹرلی خواتین آتی ہیں یا جب ان کو بلایا جاتا ہے قرآن ترجمہ تفسیر کی کلاس میں، کہتی ہیں نہیں بس ہم چاہتے ہیں ہمارا قرآن سیدھا ہو جائے، ہم بس اس کو صحیح سے پڑھ لیں. یعنی قرآن پر ایمان یہ ہے کہ بس اس کو صحیح سے پڑھ لیں، دیٹس اٹ. یہ ہے قرآن پر ہمارے ایمان. قرآن پر ایمان کیا ہے؟ اس کو صحیح سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا. جسے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. آج صبح کے بھی ایک ہماری ڈسکشن میں یہی موضوع چل رہا تھا کہ قرآن کے اوپر ایمان یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے کتاب کی تلاوت کا حق ادا کیا. حق کا تلاوت ہی تلا یتلو تلون اور تلا یتلو تلاوت، یعنی پڑھا بھی اور پھر اس کو فالو بھی کیا. سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے اس کو پڑھ کے آئے. جدھر جدھر قرآن لے کے جا رہا ہے، اللہ کی یہ رسی جس طرف لے کے جا رہی ہے بس اسی طرف جانا. ٹو فالو دا فٹ اسٹیپس اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اصل میں آمینو بالکتاب کیا ہو گیا؟ کتاب پر ایمان لاؤ کیا ہو گیا؟ جو اس پر عمل کرتے ہیں. اور کیسا عمل؟ جس نے جو بتایا سمجھا بس یہی ہے عمل؟ نہیں، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے ذریعے اپنا تزکیہ کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا. یہ ہے تلا یتلو تلون، یہ ہے اس پر ایمان. اب آپ دیکھو، شروع کرو یا ایھا الذین آمنو آمینو. اب سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل کو مسلمان کرو. سورہ حجرات میں بھی یہ موضوع آتا ہے نا. سورہ حجرات میں بھی تو جب بدو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ ان سے کہیں گے تم یہ نہ کہو کہ ایمان لے آئے ہو، تم یہ کہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں. تو دل میں ایمان کا بیج بونا اور اس کو پھر بڑھانا، اس کی بڑھوتری کرنا، اصل میں دیٹ از دا پارٹ آف ایمان. ٹھیک ہے؟ تو قرآن پر ایمان کیا ہے؟ اس کو پڑھنا درست طریقے سے، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. کس طرح کا عمل کرنا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پوری کی پوری کتاب کو لینا ہے. یہ نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا کام کرے جو اہل کتاب نے کیا تھا. دل کیا تو عمل کر لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا، آسان لگا تو کر لیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا. کمفرٹیبل میں ہیں، اپنے کمفرٹ زون میں ہیں تو کر لیا، نہیں تو چھوڑ دیا. نہیں، تو پھر ایمان ناقص ہے ہمارا. ہے تو صحیح پر ناقص ہے، اور ناقص چیزیں فائدہ نہیں دیتی. آپ کو کوئی سیب دے اور ہو وہ گلا سڑا، ہوگا تو وہ سیب ہی، لیکن کیا آپ اس کو کھا سکیں گے؟ کوئی گلا سڑا سیب ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ سیب نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کھا بھی نہیں سکتے، آپ اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے. تو ایمان جو ہے اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کا ثمر کھانے کے لیے، اس کے ذریعے جو ہمیں بلیسنگز ملنی ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اوپر شعوری ایمان لائیں، ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں. کتاب پر، قرآن پر ایمان کیا ہے کہ ہم اس کو کوڈ آف لائف سمجھیں.
یہ کوئی جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی فال کے لیے کتاب نہیں اتاری گئی، یہ کوئی وظیفوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب۔ ہم الٹا کرتے ہیں اس کے ساتھ، زندگی بھر تو اس کو پڑھتے نہیں، جب عمل کا وقت ہوتا ہے اور جب فوت ہو جاتے ہیں تو پچھلے جو ہیں وہ پڑھ پڑھ کے ثواب پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیا فائدہ؟ جب اللہ نے، ابھی آپ نے 5 پارے پڑھی، اب آپ مجھے بتاؤ اس میں کتنی ساری چیزیں تھیں، کون سی آیات ہیں جو صرف برکت نازل کرنے کے لیے، جو صرف خالی پڑھنے کے لیے تھی؟ ایک ایک آیت عمل کی تھی یا نہیں؟ ایک ایک آیت اپنے تمہارے رب کا تعارف کراتی تھی کہ نہیں کراتی تھی ہمارے؟ جی یہ آپ بتا سکیں گے کہ یہ ایصال ثواب کے لیے پھر جو پڑھا جاتا ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا خیال ہے جو دیکھیں وفات پا چکے ہیں لوگوں کے؟ ہاں جمیلہ، اب آپ کا سوال جی بالکل ویلڈ ہے، لیکن اس وقت اگر میں ان چیزوں میں چلی جاؤں گی نا تو پھر ہمارے سوال جواب اسی میں شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پھر انشاءاللہ چلیں اس کو ٹھیک۔ سوال کو ہم پینڈنگ رکھتے ہیں، اور جب اس کا موضوع آئے گا تو پھر اس کو پڑھیں گے۔ ابھی بات ہو رہی ہے کتاب پر ایمان کی اور قرآن کے مقصد کی کہ یہ کیوں نازل ہوا۔ آمنو باللہ و رسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، تو اس کتاب پر ایمان کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کے ذریعے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنی خرابیوں کو دور کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اخلاق کو مزین کرنا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اور پھر اس کا پیغام، اس کے اندر جو توحید کا پیغام ہے، اس کے اندر جو اخلاق حسنہ کا پیغام ہے، اس کے اندر جو دیگر پیغامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتابیں، یہاں پر سنگولر استعمال ہوا ہے کتاب، لیکن یہ اسم جنس کے طور پر آیا ہے، معنی کتب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پچھلی تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا۔ اب اللہ کے رسول پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان، قرآن پر، اور پچھلی کتابوں پر ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کے اوپر تو آپ عمل کرتے ہیں، لیکن پچھلی کتابوں کے بارے میں آپ کا ایمان ہے کہ وہ اللہ نے نازل کی۔ اب ان شریعت پر جو ان کتابوں میں آئی تھی اس پر عمل نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ فائنل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ریولیشن ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری پیغام ہے، وہ فائنلائز ہو کر دین جو ہے وہ ہمیں مل چکا ہے۔ تو پچھلی کتابوں کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ کہ اب وہ شریعت ہم پہ لاگو نہیں ہوتی، یہ قطع نظر اس کے کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، یعنی نہ بھی تحریف ہوئی ہوتی تب بھی وہ شریعت ہم پہ لاگو نہیں ہوگی، کیونکہ ہم پر وہ شریعت لاگو ہوگی جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور جو کوئی انکار کرے گا، کفر کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، والیوم الآخری، اور آخری دن کا، آخرت کا۔ اور یہاں پر کفر سے مراد دونوں طرح کے کفر آ جاتے، دیکھیں اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہا، جو آلریڈی ایمان لائے ہوئے ہیں، تو دونوں طرح کے کفر اس میں آ جاتے، وہ بھی جو ایمان نہیں لائے، ایمان لائے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ بھی جو زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن عملاً ثبوت اسی چیز کا دیتے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو عملی کفر بھی کرتا ہے، کس چیز کا؟ اللہ کا۔ اللہ کا عملی کفر کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں عملی کفر کیسے ہے بتائیے؟ میم جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہم ان پہ عمل نہیں کرتے، ہم ان پہ یعنی عمل جیسے نہیں کرتے، ہاں بالکل۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے بھی مثال نماز کی دے رہی ہیں، جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود نہیں کھانا، ٹھیک ہے؟ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے برابر ہے، سود نہ کھاؤ، صاف صاف احکامات سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سودی کاروبار کرتے ہیں، ہم بینکوں میں انویسٹ کرتے ہیں، ہم سود وہ کیا ہوتا ہے لائک فکس ڈپازٹ، اس میں پیسے رکھواتے ہیں، ہم اس کے بارے میں فتوے لے لیتے ہیں، ہم سود کھاتے بھی ہیں، سود پر قرضہ بھی لیتے ہیں، یعنی سود دیتے بھی ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ عملی کفر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں. اسی طرح سارے معاملات کو آپ دیکھ لیں. اور فرشتوں کا انکار کرنا کیا ہے؟ فرشتوں کا انکار کرنا کیا ہے؟ یعنی یا تو کلی طور پر ہی فرشتوں کا انکار کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا اعتقادی کفر کہ بندہ مانے نہ کہ فرشتے کوئی مخلوق ہے. یا پھر یہ کہ کسی فرشتے کو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے. جیسے یہود کہتے تھے کہ جبرائیل جو ہیں وہ لائے آپ پر وہی تو ہم نہیں مانیں گے، اب میکائیل لاتے تو ہم مان لیتے آپ کی بات. بیٹیاں مناتے تھے نا، ہاں وہ مشرکین بیٹیاں بھی مناتے تھے جی ملائکہ کو. مشرکین مکہ کہتے، ہاں جی مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا یہ بیٹیاں منانے والا. تو فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ جس طرح فرشتے ہیں اسی طرح ان پر ایمان لانا، نہ ان کو بڑھانا نہ ان کو کم کرنا. وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جیسے کہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں. مختلف فرشتے جو ہیں وہ مختلف احکامات معاملات کرتے ہیں، جیسے بارش کے فرشتے ہیں، اور اسی طرح جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں جو سور پھونکیں گے، کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اسی طرح حفاظت کے فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، پھر اسی طریقے سے اور بھی فرشتے ہیں. تو اللہ کی یہ مخلوق ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی بٹ دے ایگزسٹ. ہمارا ایمان کیا ہے کہ یہ موجود ہے، لیکن کیسے؟ جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. اب یہ نہیں کہ ہم ان کی وہ بنا کے شبیہیں تو ہم انہی سے مانگنا شروع کر دیں. جیسے جبرائیل علیہ السلام بدر کے موقع پر فرشتوں کو لے کر آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو سورہ آل عمران میں آپ نے کیا پڑھا کہ یہ جو فرشتوں کا نزول ہے یہ صرف اس لیے ہے تاکہ تمہارے دل کو جو ہے وہ اطمینان ہو جائے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی یہ نہیں کہ اب تم جبرائیل سے مانگنا شروع کر دو یا تم ڈائریکٹ فرشتوں کو ہی پکارنا شروع کر دو کہ میری مدد، ہماری مدد کے لیے آ جائیں فرشتے. نہیں، وہ خود نہیں آ سکتے. قرآن کریم میں ہی آتا ہے نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا اظہار کیا، اس محبت کا، اس چاہت کا کہ جبرائیل جلدی جلدی آئیں، تو کیا کہا گیا کہ ہم تو اپنے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، رب کا حکم ہوتا ہے تو آتے ہیں. تو فرشتوں پر ایمان جیسا کہ فرشتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے. وہ کتبی ہی، اور اس کی کتابیں بھی، وہ رسولی ہی، اور اس کے سارے رسولوں پر بھی. اور پیچھے آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا نا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو وہ اللہ نے فضیلت دی ہے، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یوم آخرت، یہاں بات ہو رہی ہے ایمان کے اپوزٹ کہ جو انکار کرے گا ان سب کا تو کیا ہوگا؟ فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بھٹک گیا، بھٹک جانا بہت دور کا. یعنی جو اس پر شعوری ایمان نہیں لائے گا، پیچھے سے ریلیٹ کریں اس کو کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا سے ریلیٹ کریں، جو شعوری ایمان نہیں لائے گا اور عملی کفر کرے گا، عملی کفر کرے گا، اعتقادی کفر والا تو جائے گا ہی جہنم میں، تو جو عملی کفر بھی کرے گا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. اور بھٹکے گا بھی کیسا؟ پھر دور کا بھٹکنا. اور اس چیز کو ہم نے بالکل شروع میں سمجھ لیا تھا کہ سیدھا راستہ ایک ہے، وہ ایک سٹریٹ پاتھ، ایک سٹریٹ لائن ہے، اس پہ سے جو ذرا سا بھی ڈائیورٹ کرے گا وہ دور نکل جائے گا، بہت دور تک بھٹک جائے گا. اور ہم نے ابھی جیسے مثالوں سے سمجھا بھی کہ کس طرح لوگ جو ہیں انہوں نے جب ایمان کی حقیقت، شعوری ایمان کی حقیقت کو نہیں پایا تو پھر وہ کہاں کہاں بھٹک گئے. کہیں انہوں نے مبالغہ آرائی کی نبی کی ذات میں، کہیں انہوں نے اللہ کی ذات میں کمی کی، اللہ کے حقوق میں کمی کی، اللہ کی صفات میں دوسروں کو شامل کیا، کہیں انہوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. اور پھر یہ کہ والیوم الآخر، آخرت کے دن کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس چیز کو کا شعور نہیں رکھا کہ ایک دن ہم اللہ کے سامنے جواب دے ہیں. اور یاد رکھیے کہ آخرت، عقیدہ آخرت جو ہے یہ وہ عقیدہ ہے جس میں خرابی جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے انسان کے عمل کو. جیسے یہود نے جب کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، تو پھر کیا ہوا؟ اس خرابی نے، عقیدے کی اس خرابی نے ان کو کہاں پہنچا دیا کہ انہوں نے تورات خود لکھنا، اس کے اندر ایڈیشن کیے اور اس کو کہا کہ ھذا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. اتنا دھڑلے سے پھر انہوں نے گناہ کیے.
تو آخرت، عقیدہ آخرت درست ہونا، آخرت پر ایمان کا درست ہونا، شعوری ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آخرت پر شعوری ایمان کیا ہے؟ جلدی سے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ آخرت پر شعوری ایمان کیا ہے؟ کہ انسان یہ بات مان لے کہ مالک یوم الدین صرف اللہ ہے، آخرت کے دن کا مالک صرف اللہ ہے۔ اول یہ کہ آخرت قائم ہوگی، دوم یہ کہ اس کا مالک صرف اللہ ہے، سوم یہ یعنی تیسری چیز یہ کہ اس دن بدلہ ایسا دیا جائے گا کہ ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی یا بدی جو ہے وہ میزان میں رکھنے سے رہ نہیں جائے گی، ہر چیز نامہ اعمال میں موجود ہوگی۔ اور پھر یہ کہ کلی طور پر بخشش کا اختیار اللہ کے پاس ہے، شفاعت ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور جس کے لیے اجازت دیں گے۔ سو چور دروازہ کوئی نہیں ہے جہاں سے ہم نکل جائیں، گناہ بھی کرتے رہے، اپنی مرضی سے اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہے، اور پھر آخر میں بخشش بھی ہمارے حصے میں آئے۔ ایسا کوئی چور دروازہ موجود نہیں ہے کہ کسی درخت کی شاخ کے نیچے سے گزر جائیں گے تو بخشش ہو جائے گی، کسی بہشتی دروازے میں سے گزر جائیں گے تو بخشش ہو جائے گی، کسی اور جگہ سے گزر جائیں گے تو بخشش ہو جائے گی، الا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور وہ بھی کیا؟ اعمال کے ساتھ، کہ نیکیاں، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور انسان کو ایسا کر دیتا ہے جیسے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا۔ پھر اسی طرح ہجرت کرنا، وہ بھی انسان کو ایسا کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی کا دین اسلام کو قبول کر لینا، وہ بھی پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تو ہیں جو، اور پھر صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے روایات ملتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا، وہ چیزیں ہیں۔ پھر توبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہے، لیکن چور دروازہ کوئی نہیں ہے کہ انسان گناہ بھی کرتا رہے اور اس کے بعد پھر وہ دو چار کلمات پڑھ لے اور سمجھے، یا یہ سمجھے کہ بس فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے اور فلاں یہ جو ہے وہ تو مجھے لیے بغیر جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ ایسا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ آخرت پر ایمان کے منافی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا، اب یہاں پر یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ لیغفر لہم کہ وہ ان کو بخش دے، وَلِيَهْدِيَهُمْ اور یہ کہ وہ ان کو ہدایت دے، سبیلا راستے کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کن کا ذکر ہے؟ یہ ذکر ہے منافقت کا، ٹھیک ہے۔ منافقت جو، منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ منافقت کا آغاز جو ہے یہ غزوہ بدر کے بعد ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے کوئی بھی سامنے نہیں تھا اس طرح۔ تو جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو پھر کچھ لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو آغاز اس کا بدر کے بعد ہو چکا تھا، لیکن کھل کے منافقت جو ہے وہ غزوہ تبوک کے وقت سامنے آئی۔ انشاءاللہ سورہ توبہ میں ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، استقامت دے، ہم پہنچے قرآن کے سفر میں آخر تک، سورہ ناس تک پہنچے، تو سورہ توبہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر پھر ان کی جو منافقت تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی تھی۔ تو یہاں پر ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے جو جب انہوں نے دنیا کا فائدہ دیکھا تو ایمان لے آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو وہ فائدہ اس طرح نہیں مل رہا تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر کہیں سے فائدہ نظر آیا پھر ایمان لے آئے، پھر اس میں فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہو گیا تو پھر کفر کیا، اور پھر کفر کرتے ہی چلے گئے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا، ٹھیک ہے۔ منافقت بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک تو اعتقادی منافقت ہے، جیسے یہاں پر ہم نے ذکر کیا مدینہ کے منافقین کا، جو دل سے مسلمان تھے ہی نہیں، یا یہ کہ جو ایمان لے تو آئے تھے پہلے، کلمہ انہوں نے پڑھ تو لیا، لیکن جب دیکھا کہ دنیا کا فائدہ کوئی خاص نہیں مل رہا، الٹا جان قربان کرنی پڑ رہی ہے، مال لگانا پڑ رہا ہے، کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی روزے رکھنے پڑ رہے ہیں، کبھی نمازیں پڑھنی پڑ رہی ہیں، تو انہوں نے دین چھوڑ دیا۔ سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے یہ پڑھ کے آئے منافقوں کی اقسام۔ لیکن
جو عملی منافق ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا نا، آمنو، عمل کیا، ایمان کے اوپر عمل کیا، اس کو اختیار کر لیا، ثم کفرو، اور وہ سوٹ نہیں کیا تو وہ نیکی وہ چھوڑ دی، اس پر عمل چھوڑ دیا، ثم آمنو، پھر ذرا کوئی جوش اٹھا، کوئی معاشرے کے اندر کوئی ایک فیشن کی طرح سے ایک تحریک اٹھی، پھر اس کے اندر شامل ہو گئے، پھر جب وہ ابال بیٹھ گیا تو یہ بھی بیٹھ گئے، تو دین کو ایک کھیل بنا لیا، دل چاہا کام کیا، دل چاہا نہیں کیا، اپنے دین کو اپنی تخیلات اور اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا، جب جوش چڑھا مسلمان ہو گئے، جب جوش اترا تو عمل چھوڑ دیا دین پر۔ ایسے لوگ دیکھیں آپ، خوب خوب نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اچانک سے، 5 وقت کی نماز کے تہجد بھی شروع کر دیں گے، اشراق اور چاش کے نوافل بھی شروع کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ایک ہفتے بعد پھر چھوڑ دیں، پھر فرض بھی چلے جائے، فرض بھی چھوڑ دیں۔ تو یہ دین کا کھیل تماشا نہیں بنانا، ٹھیک ہے؟ دین کو کھیل تماشا نہیں بنانا کہ اپنی مرضی ہوئی تو وہ عمل کر لیا، مرضی ہوئی تو نہیں، یہ منافقت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ عملی منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں پھر ان کی بخشش نہیں ہوتی، جو کفر کی حالت میں جان دے دیں گے ان کی بخشش نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت بھی نہیں دیتا۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، آپ اس چیز کی بشارت دے دیں منافقوں کو کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو کہا ہے نا بشر المنافقین، وہ اعلانیہ بتا دیں، تو اس چیز کا اعلان ہونا چاہیے، یہ خبر عام ہونی چاہیے کہ منافقت کا انجام بہت برا ہے، جہنم میں سب سے نچلے گھڑے میں منافق پھینکے جائیں گے۔ سو بشر المنافقین، گویا اعلان کر دیں، بتا دیں اس چیز کو کہ منافقت کا انجام بہت برا ہے۔ آج کل جی یہ طنز کے طور پر استعمال کیا گیا نا، بشر المنافقین، یہ طنزاً کہا گیا کہ بشارت دے دو، جیسے کہتے ہیں نا ان کو بتا دو بھائی یہ جائیں گے، دیکھی جائے گی۔ بشر کا مطلب یہاں وہی بتایا، بشارت، ہاں جی، بشارت دے دیں ان منافقین اصل میں کو، یعنی بشرت جو ہے نا، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ بشرا جو ہے یہ بیسیکلی سکن پر جس خبر سے وہ سکن پر اظہار روشتے ہوتا کھڑے ہے نا، ہاں اثر ہوتا ہے، اس خبر کو کہتے ہیں، لیکن پھر عام طور پر اس کو خوشخبری کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی گویا آپ اس طرح بھی بعض علماء نے یا مفسرین نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گویا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا تمہارے لیے تو پھر عذاب علیم کی خوشخبری ہے، یعنی تم یہ مت سمجھو کہ تم دھوکہ دے دو، جیسے آگے بھی آیات آ رہی ہیں، اور پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے اللہ کو دھوکہ دے تم سمجھتے ہو کہ تم دے سکتے ہو، تو پھر تمہارے لیے عذاب کی خوشخبری ہے۔ تو یہ اس سینس میں بات سمجھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں منافقین ہی کا ذکر ہے آگے کہ یہ ہیں کون؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون اللہ، اور ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے نا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو یہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، مومنوں کو چھوڑ کے دعوے اسلام کے کرتے ہیں، لیکن دوستیاں کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ کافروں کے ساتھ۔ دیکھیں یہ بہت بڑا کرائیٹیریا ہے کسی کے ایمان کے جائزے کا، مومنوں کو نقصان پہنچا کے، صریحاً نقصان پہنچا کے کافروں کے ساتھ معاہدے کرنا، کافروں کے ساتھ دوستیاں کرنا، یہ منافقوں کے کام ہے، مومنوں کے کام نہیں ہے۔ پیچھے سورہ آل عمران میں بھی یہ موضوع آپ نے بار بار پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہمیں۔ کس طرح آپ جو ہے ایک مسلمان ملک کے خلاف جو کیمپ ہے، جو ان مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، جس نے مسلمانوں پر جنگ مسلط کی ہے، آپ ان کے کیمپ میں کھڑے ہیں تو آپ منافق ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں۔ پڑھ لیں جتنا مرضی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ یہ منافق ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دوستیاں بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت،
کیوں یہ کافروں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں؟ کیوں یہ امریکہ کے صدروں کے تلوے چاٹتے جا کے؟ کیوں یہ جا کے اسرائیل کے آگے سر جھکاتے؟ کیوں یہ جا کے برطانیہ اور دوسری جو کافر حکومتیں ہیں ان کی غلامی کرتے؟ ایبتغون عندہم العزت، یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے، یہ اپنا سروائیول وہاں ڈھونڈتے، کیا چاہتے ہیں یہ؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، عزت کا مالک تو اللہ ہے، العزیز تو اللہ ہے۔ یہ کفار تو اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر مخلوق ہیں، قرآن میں آتا ہے کافر جو ہیں کسی جانور سے بھی بدتر ہے، اشرف المخلوقات تو دور کی بات، اور یہ ان کے پاس عزت ہی تلاش کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دنیا میں بادشاہت پالیں گے جب ان کے پاس جائیں گے تو۔ یہ منافقانہ روش ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہے جو مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کے پاس جاتے ہیں عزت تلاش کرنے، حالانکہ عزت کا مالک العزیز اللہ ہے۔ سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا نا کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے عزت دے، جسے چاہے اللہ ذلیل۔ یہ کہاں عزت ڈھونڈنے جاتے؟ اور آپ دیکھیں کہ کس طرح منافقین کو اللہ تعالیٰ نے خوار کیا، ذلیل کیا۔ خود عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جب غزوہ جو تھا بنی مستلق، اس کی واپسی پر جب وہاں پر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عزت والے ذلیل کو جو ہے وہ مدینہ سے نکال دیں گے، تو خود اس کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اپنے باپ کو، عبداللہ بن ابی کو کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں گے تو تم مدینے میں انٹر ہوگے، اگر وہ حکم دیتا تو میں گردن کاٹ دوں گا۔ کس کے پاس عزت تلاش کرتے؟ کافروں کے پاس جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوار کر کے ہی رہتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو سیف کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، عزت جو ہے نا، عزت جو ہے اردو زبان میں عام طور پر عزت جو ہوتا ہے نا وہ محض احترام اور قدر و منزلت کے لیے آتا ہے نا، لیکن عربی میں عزت کا مفہوم جو ہے وہ کسی شخص کو ایسی بلند اور محفوظ حیثیت حاصل ہو جانا کہ کوئی بھی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عزت جو ہے وہ ناقابل حتک حرمت کا ہم مانیے، یعنی کسی کے کوئی حتک نہیں کر سکتا، اس کی حرمت ثابت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو ایسی عزت کا مالک صرف اللہ ہے، اور وہ پھر وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ عزت نہیں دیتا، ذلیل کرتا۔ تو اللہ کی میم ایک دفعہ جی یہ جی سینٹینس پھر بول دیں، ایسی بلند اور جو عربی میں آپ نے بتایا۔ میم یہ بول دیں، میں بھی لکھ رہی ہوں تو ایسی بلند اور محفوظ حیثیت، کسی کی بھی ایسی بلند اور محفوظ حیثیت جس میں کوئی اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، یعنی کسی کی ناقابل ہتک کہتے ہیں نا انسلٹ کرنا، کسی کی ناقابل ہتک حرمت نہیں، یعنی اس کو سیکرڈ قرار دے دینا، معزز قرار دینا، محترم قرار دینا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی اس کی انسلٹ نہ کر سکے کہیں پر بھی، کبھی بھی۔ تو اصل عزت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اصل عزت یعنی کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا اگر اللہ کے پاس وہ معزز ہے۔ تو منافق ہوتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں عزتیں ڈھونڈتے ہیں اور انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کی کتابوں میں وہ کیا ہیں، اللہ کے پاس ان کا مقام کیا ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا، اور حالانکہ تحقیق اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں کہ جب سنو تم اللہ کی آیات کو کہ ان کا کفر کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا،
اور یہ کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو نہ تم بیٹھو ان کے ساتھ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ مجلس والے کسی اور بات میں مشغول ہو جائے. اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم ان کے بیچ میں بیٹھے رہو گے تو تم ان کے جیسے ہی ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالی کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں جمع کر دے گا، ان سب کے سب کو. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کافروں سے دوستیاں کرتے تھے نا منافق، تو اور ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے جا کے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حالانکہ یہ بات اس کتاب میں یعنی قرآن میں تمہیں یہ مینرز سکھا دیے گئے کہ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، تو ان مجالس میں نہ بیٹھو. اب کفار کیا کرتے ہیں؟ وہ تو برملا انکار کرتے ہیں اللہ کا، قرآن کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ایسی جگہوں پر ایسی مجالس میں نہ بیٹھو. کیوں نہ بیٹھو؟ ایک تو یہ کہ یہ منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی کہ دیکھو وہ ان کے ساتھ دوستیاں کرتے، ان کے بیچ میں جا کے بیٹھتے. لیکن اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان بھی جا کے ایسی مجلس میں بیٹھے گا جہاں پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا ایسی چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو عملی کفر کو پروموٹ کر رہی ہیں، یعنی ایسے فیشن اور ایسی باتیں اور ایسی بے حیائی، یا پھر یہ کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے اوپر لطیفے بنائے جا رہے ہیں، تو ایسی ہرزہ سرائی جہاں کہیں ہو رہی ہے، اگر ہم وہاں بیٹھیں گے تو پھر ہم سب کو پتا ہے کہ مجلس کا ایک رنگ ہوتا ہے، اس رنگ کے جو بھی اس مجلس میں شامل ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس رنگ کا اثر لے کر اٹھتا ہے. اور اگر کوئی مسلسل ایسی ہی مجالس میں جانا شروع ہو جائے، ایسی ہی مجالس میں بیٹھنا شروع ہو جائے، تو پھر کیا فرمایا کہ اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلِهُمْ، کہ تم پھر ان کے جیسے ہی ہو جاؤ گے. سو یہ چیز کہ آپ کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہو، آپ کس طرح کی مجالس میں اٹھ بیٹھ رہے ہو، آپ کیا چیز کہاں آپ کا سارا وقت گزر رہا ہے. اور آج کے دور میں پھر وہی بات کہوں گی کہ یہ مجالس صرف فزیکل مجلسیں نہیں رہی، اب یہ ورچوئل مجلسیں بھی بن گئی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انسٹا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر کہاں ٹائم لگا رہے ہیں، کن کے ساتھ ٹائم لگا رہے ہیں، آپ کی فرینڈ لسٹ میں کون کون ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سن رہے ہیں. یہاں بھی بات کیا ہو رہی ہے، اِذَا سَمِعْتُمْ، جب تم سنو تو سننا بھی اثر رکھتا ہے نا. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کانوں، آنکھوں اور دلوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں وقت گزار رہے ہیں، کس قسم کی مجلس ہے وہ. یا یقین رکھیں کہ مجلس کا رنگ ہوتا ہے. جیسے آپ قرآن سنتے ہیں نا، آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھیں اور مسلسل آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں، لٹرلی آپ فیل کرتے ہیں کہ اب آپ کے اوپر جو ہے وہ گویا ایک پیوریفیکیشن کا عمل شروع ہو گیا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ احسن کس کا رنگ ہوگا؟ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا دین. ٹھیک ہے، قرآن کی مجالس، تو ان کا رنگ، یہ دین کا رنگ ہم پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر ہم مسلسل ایسی ہی مجالس سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے کانوں کی، آنکھوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اپنے دل کی حفاظت کرتے رہتے ہیں برائیوں سے، خرابیوں سے، تو اسی کا رنگ ہمارے اوپر پختہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم ایسی مجالس میں جاتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا یا تو وربلی انکار کیا جا رہا ہے جیسے کفار کی مجالس ہے، یا پھر عملی کفر کیا جا رہا ہے جیسے دیگر ہماری مسلمانوں کی مجالس ہے جس میں عملی کفر ہے، بے حیائی کے کام ہے، ناچ ہے، گانا ہے، اور ایسی بدعات ہیں اور چیزیں ہیں، تو ایسی مجلسوں میں جب بیٹھیں گے تو ان کا بھی اثر لے کر اٹھیں. سو بی کانشیس کہ کہاں بیٹھے ہیں، کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. ہاں، جب ایسے لوگ یہ کام چھوڑ دیں، آپ اچھے مسلمان ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جاننے والوں کی کوئی ایسی مجلس ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس وقت آپ اس میں نہیں بیٹھیں گے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں.
اب اگر وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو گئے ہیں تب آپ ان میں جائیں، آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اعراض تو ضرور بڑھتا جائے گا، جیسے ایک اور جگہ آیا نا کہ وَإِذَا أَرَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اعراض تو بڑھتا جائے گا لیکن ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ ان کو اچھے الفاظ کے ساتھ تاکید کی جائے گی، تلقین کی جائے گی، سمجھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے اور ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں شعوری ایمان عطا فرمائے اللہ کا پر اور اللہ کے رسول پر اور آخرت پر اور قرآن پر اور تمام جو ایمان کی تمام شقیں ہیں ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شعوری ایمان عطا کرے، علم نافع عطا فرمائے اور اس علم نافع پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔